हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह, दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। रेडी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स के नाज़रीन, प्रोग्राम है इस्लाम फॉर किड्स। इस्लाम फॉर किड्स एक बार फिर हाजिर हैं और आप सबको प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स के नाज़रीन, सबसे पहले आपसे सवाल भी करते हैं हम हर प्रोग्राम में, और आज का सवाल क्या है मैं आपको बताता चलूँ। आज का सवाल ये है कि हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मक्के शरीफ से किस शहर की तरफ हिजरत फरमाई? मक्के शरीफ से किस शहर की तरफ हिजरत फरमाई? जी दानियाल भाई, माशाअल्लाह, रमज़ान भाई और ज़ाज़ान भाई, और इसके अलावा हमज़ा भाई, उस्मान भाई और गुफरान भाई और मशहद भाई, सभी जवाब दे रहे हैं माशाअल्लाह। जी गुफरान भाई मदीना शरीफ। ये कह रहा है मदीना शरीफ, जी यही कह रहा भाई आप भी। जी मशहद भाई ये भी यही कह रहे हैं माशाअल्लाह, जी यही है माशाअल्लाह। जी मदीना शरीफ, और इन सब का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। रेडी तो प्यारे बच्चों के नाज़रीन, सेगमेंट है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन और हमारे साथ कार सब भी मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ा हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं रमज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कर सब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपका प्यारा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। इस्लाम फॉर किड्स में हमारा पहला सेगमेंट होता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जिसमें कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना है और हमारे साथ रहना है। जब आप हमारे साथ रहेंगे तो कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। तो कुरान पाक को समझना है और सबसे पहला मरहला होता है हमारा तवज्जो के साथ सुनना। जब हम तवज्जो के साथ सुन लेंगे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, फिर उसको अच्छे अंदाज से समझेंगे। और दूसरा मरहला समझने का होता है, और तीसरा मरहला होता है हमारा तवज्जो के साथ पढ़ना। जी हाँ, तवज्जो से पढ़ना है और उसके बाद फिर तवज्जो के साथ सुनाना भी है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने भी अच्छे अंदाज से सुनाना है। आज आयत नंबर है 6। जी हाँ, आयत नंबर 6। तो इस आयत को अच्छे अंदाज से क्या करना है? पहले सुनना है। जी हाँ, पहले तो सुनना होता है और फिर समझना भी है, फिर सुनाना भी, पढ़ना भी है और सुनाना भी है, और आखिर में हमारा एक मरहला होता है जो हदर और तरतील में पढ़ना। तो यहाँ मौजूद बच्चे भी हदर और तरतील में सुनाते हैं, और आपने भी कोशिश करनी है हदर के स्टाइल से, तरतील के स्टाइल से, अच्छे अंदाज से ये आयत पढ़कर सुनाएं। अगर आप ये आयत नहीं पढ़ पा रहे तो आपको अगर सूरह इखलास याद है, उसकी पहली आयत, 2 आयतें या मुकम्मल सुना दें, या सूरह कौसर सुना दें और एक सांस में सुना दें, माशाअल्लाह। तो ऐसा भी हो, या कोई और छोटी सूरत है उसकी आयतें आप अच्छे अंदाज से सुना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले आयत नंबर 6, इस आयत को पहले तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ اب ہم توجہ سے سمجھیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے اس آیت کو سنا تو اب توجہ کے ساتھ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ سنانے والے بھی بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، جب قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو تعوذ اور تسمیہ بھی اچھے انداز سے ٹھہر ٹھہر کر، جی ہاں جس انداز سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اسی انداز سے، اگر ہم حدر میں تلاوت کرتے ہیں تو حدر والا انداز ہو، ترتیل میں پڑھتے ہیں تو ترتیل والا انداز ہونا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین مل کر اچھے انداز سے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں حمزہ کی ادائیگی، عین کی ادائیگی اور ذال کی ادائیگی، طا کی ادائیگی، جہاں ہا آتا ہے ہا کی ادائیگی، اس کو بھی کلیئر آپ نے اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ تو مل کر پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وَلِلَّذِينَ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے، ماشاءاللہ ہونٹوں کی گولائی سے۔ یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے یاد کر لیا ہے اور امید ہے آپ بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ واو ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے اور واو پر زبر ہے، بغیر کھینچے ادا کرنا ہے۔ لام کے نیچے بھی زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، پہلے نام کے نیچے زیر ہے، دوسرے پر زبر ہے، مگر ساتھ ساتھ تشدید بھی ہے۔ تو جب تشدید والا حرف آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ذرا رک کر ادا کرتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں جی دانیال بھائی؟ کیا آپ کرتے ہیں، رک کر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے لام کون سے حروف میں سے؟ ماشاءاللہ جی ہمارے نئے سفیان بھائی بتائیں گے، صفوان بھائی۔ جی صفوان بھائی مائک لیجئے گا جی۔ لام حرف ترفیہ میں سے ہے اور اس کا مخارج زبان کا کنارہ اور انیاب، شاباش، اوپر کے دانتوں کے اوپر جو ہے تالو کا جو حصہ ہے وہاں سے ادا کرتے ہیں۔ آپ صحیح کریں، ثنایا، ربائی، انیاب، ضاحک، یہ لمبا ہو جائے گا تو ہم ایزی کر کے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہیں گے، زبان کے کنارے جب اوپر کے دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کے حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے لام، نون اور را۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے اچھا جواب دیا، ماشاءاللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لام، نون اور را، ان کو کیا کہتے ہیں، حروف ترفیہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور واو جو ہے کیا تھا، حروف شفویہ میں سے۔ جی ہاں سب مل کر بولیں، واو کون سے حروف میں سے ہے، حرف شفویہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جب کبھی مشدد حرف آتا ہے تو رک کر ادا کرتے ہیں، جلدی نہیں کرتے۔ بعض بچے جلدی، وَلِلَّذِينَ وَلِلَّذِينَ وَلِلَّذِينَ، کیا پڑھیں گے، وَلِلَّذِينَ۔ تو پہلا لام جلدی میں اور دوسرا جو ہے مشدد ہونے کی وجہ سے اب اس کو ذرا رک کر پڑھیں گے، وَلِلَّذِينَ ماشاءاللہ۔ ذال کی ادائیگی، ذال کون سے حروف میں سے ہے جی زازان بھائی بتائیے، کون سے حروف میں سے ہے، حروف لثویہ، حروف لثویہ۔ اچھا حروف لثویہ کتنے ہیں، تین، کون کون سے؟ سا، ذال، را۔ اچھا اس کی آواز بعض بچے یا بڑے اگر ذال کو زا پڑھ دیں تو یہ کیا ہوگا، غلط ہو جائے گا۔ جی ہاں ذال کو ذال پڑھنا ہے، ذال کو زا نہیں پڑھنا۔ جی ہاں پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین بہت زبردست، یہ حروف لثویہ میں سے ہے، بغیر سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی۔ جی کون سا قاعدہ لگ گیا جی، رمضان بھائی بتائیں گے۔ جی رمضان بھائی بتائیے، یا مدہ، یا مدہ ہوگا، اور یا مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر، ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور نون پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، اور نون بھی جو ہے حروف
कौन से हुरूफ में से? हुरूफ तरफिया में से हैं। तो लाम नून रा इनका एक ही मखरज है। थोड़ा सा ज़बान में फ़र्क आता है कि लाम में ज़बान ज़्यादा लगती है, नून में थोड़ा उससे कम, और रा के अंदर उससे भी ज़्यादा कम लगती है तालू पर, तो अदा होता है लाम, नून और रा। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, काफ की अदायगी जो है, काफ का मखरज कौन बताएगा? जी काफ का मखरज माशाअल्लाह सफ़वान भाई को याद है जी। काफ आप बताएंगे जी, क्या नाम है? मशहद रज़ा अत्तारी। मशहद भाई ये बताइए काफ का मखरज क्या है? ज़बान की नोक और तालू के सख्त हिस्से से अदा होता है। नहीं, सफ़वान भाई बताएंगे, सफ़वान भाई को दीजिएगा। सफ़वान भाई क्या है बताइए? ज़बान की जड़ और तालू के नरम सख्त हिस्से से अदा होता है। नरम सख्त, ये बताइए। सख्त। ज़बान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा काफ का मखरज है। जवाब दुरुस्त है। और हमारे क्या कहते हैं, मशहद भाई ने जो कहा था ज़बान की नोक नहीं, तो प्यारे बच्चे कहाँ लगेगी? ज़बान की जड़। ज़बान की जड़ इस्तेमाल होती है। जब ज़बान की जड़ हम तालू के सख्त हिस्से में लगाते हैं तो क्या अदा होता है? काफ। और कौफ का मखरज कौन बताएगा? कौफ। जी दानियाल भाई को याद है? दानियाल भाई बताइए। ज़बान की जड़ हम जब तालू के नरम हिस्से पे लगाते हैं तब वो कौफ अदा होता है। माशाअल्लाह, जी हाँ, ज़बान की जड़ जब तालू के नरम हिस्से में लगाते हैं तो कौफ, मोटा काफ अदा होता है। और जब ये वाला काफ, किताब वाला, तो ये जब काफ कफरू, यहाँ पर कफरू लिखा हुआ है, कफरू वाला काफ अदा करेंगे तो क्या, कहाँ से अदा करें? ज़बान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा। माशाअल्लाह, सब मिलकर बोले, ज़बान की जड़ और तालू का सख्त हिस्सा। ये किसका मखरज हुआ? काफ। अच्छा, कौफ, मोटा काफ, उसका क्या मखरज होगा? ज़बान की जड़ और तालू के हिस्सा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फा की अदायगी क्लियर करेंगे। फा, अच्छा फा का मखरज इजी भी है, मुश्किल भी है। आप देखें, अदा करें फा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से अदा होता है। ज़हन में आई क्या मखरज है? फा। जी गुफरान भाई बताना चाह रहे हैं, गुफरान भाई बताइए। फा होठों से अदा होता है। हाँ ये तो है जी। आगे रमज़ान भाई बताएंगे। चलिए रमज़ान भाई बताइए। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा। जी हाँ, ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से फा अदा होता है। और ये भी हुरूफे शफविया में है। फा भी हुरूफे शफविया में है। हुरूफे शफविया कितने हैं? कौन कौन से? माशाअल्लाह, बा, फा, मीम और वाव, ये चार হুরুফ हमेशा याद रखिए प्यारे बच्चों और मंदी चैनल के नाज़रीन, होंठों से अदा होते हैं माशाअल्लाह। और यहाँ रा पर पेश आने की वजह से रा को हुर पढ़ेंगे। सब मिलकर बोले, रा को हुर पढ़ेंगे। और वाव साकिन से पहले पेश आने की वजह से क्या होगा? मिलकर बोले, क्या होगा? वाव मद्दा होगा। इजी कायदा है, याद हो गया है। अच्छा, हुरूफे मद्दा कितने हैं? 3। हुरूफे मद्दा 3 है। कौन कौन से? अलिफ मद्दा। अच्छा ये बताइए, या साकिन से पहले जेर आ जाए तो क्या होता है? या मद्दा। चले टीम ए और बी से, अलिफ से पहले जबर आ जाए टीम बी, क्या होगा? बोले। अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले जबर आ जाए और वाव साकिन से पहले पेश आ जाए टीम ए, वाव मद्दा होगा। माशाअल्लाह, जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अलिफ से पहले ज़बर आए तो अलिफ मद्दा होता है। वाव साकिन उससे पहले पेश आ जाए, वाव मद्दा होता है। या साकिन उससे पहले ज़ेर आ जाए, या मद्दा होता है। और हुरूफ़ मद्दा को हमेशा एक अलिफ यानी 2 हरकत खींच कर अदा करते हैं। माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बा के नीचे ज़ेर है, बा को बग़ैर खींचे अदा करेंगे क्योंकि ज़ेर, ज़बर, ज़ेर पेश हरकत जो होती हैं इनको बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, बा का मखरज क्या है? बा किन हुरूफ में से है ये भी बताइए। जी याद आ गया है? चले हम पूछते हैं सफ़वान भाई। जी सफ़वान भाई बताइए, माइक लीजिएगा जी। बा हुर्फ़े शफ़विया में से है और इसका मखरज ज़बान
बा बा आप पढ़ भी रहे हैं, देखें अदा भी कर रहे हैं। बा तो कौन सा हिस्सा यूज हुआ? जबान की होठों का तर हिस्से से अदा होता होठों के तर हिस्से से अदा करते हैं। माशाअल्लाह, जी हाँ, होठों का तर हिस्सा। जब होठों का तर हिस्सा मिलता है तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन अदा होता है बा बा। और जब होठों का खुश हिस्सा मिलता है आपस में तो अदा होता है मीम। और होठों की गोलाई से अदा होता है वाव। और दांतों के ऊपर के दांतों के किनारे जब निचले वाले होंठ के तर हिस्से से लगते हैं तो अदा होता है फा। इनको कहते हैं, इन चार हुरूफ को क्या कहते हैं? शफविया। मिलकर बोले हुरूफे शफविया। माशाअल्लाह। और रा पर जबर आने की वजह से रा को पुर पढ़ेंगे। माशाअल्लाह। और बा, जी हाँ बा अब यहाँ पर मुशद्दद है तो क्या करेंगे? जी रमजान भाई बताइए। जब हरूफ कलकला मुशद्दद हो तो वो खूब ज़ाहिर होते हैं। ये बा हरूफ कलकला में से, इसलिए बा खूब ज़ाहिर होगा। मगर यहाँ पर जब हुरूफ कलकला मुशद्दद हो और जब वफ़ किया जाता है तो आवाज़ खूब लौट कर आती है। ठीक है, अब लौट कर नहीं आएगी मगर इसको हम जमाओं के साथ, मजबूती के साथ पढ़ेंगे। कैसे? बिरब्बिहिम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाकी नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे अदा करेंगे। हा की अदायगी कहाँ से होती है? जी टीम ए से मिलकर बोले कहाँ से अदा होता है? जी हाँ। और टीम बी बोले कि हा के साथ हलक के नीचे वाले हिस्से से दूसरा कौन सा हर्फ अदा होता है? हमजा। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमजा और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। इनको क्या कहते हैं? हुरूफे हल्की। और आइन और हा कहाँ से अदा होते हैं? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। और गैन और खा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनको याद करते रहें, दोहराते रहें तो आपको ये कवायद याद हो जाएंगे। और मीम साकिन के बाद आगे आइन है। जी मगर हम पहले पढ़ते हैं फिर आपसे कायदा पूछते हैं। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम। देखिए हमने पढ़ा बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम। अब यहाँ पर हमने कौन सा कायदा यूज़ किया, कौन बताएगा? जी टीम ए से भी हाथ खड़े हो चुके हैं, टीम बी से भी हाथ खड़े हो चुके हैं। तो हम पूछते हैं टीम ए से, हमारे जाजान भाई बताएंगे। इज़हार शफवी। अच्छा इज़हार शफवी। टीम बी से जाजान भाई ने बताया। अच्छा दानियाल भाई बताएं कि गुफरान भाई बताना चाह रहे हैं। गुफरान भाई क्या इनका जवाब दुरुस्त है? इज़हार शफवी। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा क्यों इनका जवाब दुरुस्त क्यों है? क्योंकि मीम साकिन के 3 कायदे हैं, इज़हार शफवी, इदगाम शफवी और इख्फा शफवी। इदगाम शफवी जब होता है जब मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, और इख्फा शफवी जब होता है और मीम साकिन के बाद बा आ जाए। और इज़हार शफवी तब होता है कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए। अच्छा इनमें तीनों में फ़र्क क्या है, कौन बताएगा? कि अब तीनों में तो अब कायदे तो हो गए मगर इनमें क्या करना होता है? इदगाम में गुन्ना होता है, इदगाम शफवी में गुन्ना होता है, इख्फा शफवी में गुन्ना होता है और इज़हार शफवी में गुन्ना नहीं होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे गुफरान भाई ने बहुत डिटेल के साथ, तफसील के साथ ये कायदा समझाया है मीम साकिन के कायदों में से। जी हाँ, जब कभी मीम साकिन के कायदों में से कायदे आ जाएं कि मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए, इदगाम शफवी होता है, गुन्ना होता है। मीम साकिन के बाद हर बा आ जाए, इख्फा शफवी होता है, गुन्ना होता है। और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आए वहाँ गुन्ना नहीं होता, उसको कहते हैं इज़हार शफवी। क्या कहते हैं? माशाअल्लाह। और आइन की अदायगी क्लियर करेंगे। यहाँ पर आइन मौजूद है, आइन हलक के माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा उर्फ़ मद्दा है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और ज़ाल का मखरज है क्लियर। मखरज कौन बताएगा ज़ाल का मखरज? जी रमज़ान भाई बताइए।
زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا جی ہاں، زبان کی نوک، مگر اس کو زیادہ بہتر ہے زبان کا سرا. نوک زبان بھی کہتے ہیں مگر سرہ زبان. سرہ زبان ہم یوز کرتے ہیں، نوک زبان میں یوز ہوتی ہے اصلت اللسان، یعنی زا سین صاد میں نوک زبان آتی ہے. اور یہاں جب زال سا زال ضا یا تا دال طا، تو ان میں نوک زبان نہیں سرہ زبان زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو سرہ زبان لگاتے ہیں تو سامنے اوپر والے دانتوں کے کناروں سے، اندرونی کناروں سے لگائیں یا بیرونی کناروں سے لگائیں، زال ادا ہو جائے گا. جی ہاں، کوشش یہ کریں کہ اس کو بیرونی کنارے سے، بعض بچے جو ہے اندرونی کناروں سے لگاتے ہیں یا بڑے تو وہ زیادہ زبان کو پیچھے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حرف خراب ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھ لیں کہ زبان کا سرا صحیح طریقے سے زبان دانتوں کے کناروں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں. کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لثویہ. ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، با کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے. با پر پیش ہے اور با ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور یہاں جیم ہے، جیم کی ادائیگی. جیم کون سے حروف میں سے ہے؟ ٹیم بی سے جواب آیا تھا، اب ہم ٹیم اے سے جواب لیں گے. ٹیم اے سے دانیال بھائی بتائیں گے. جی دانیال بھائی. حروف شجریہ میں سے. ماشاءاللہ. اچھا، اس کا مخرج کیا ہے؟ صفوان بھائی بتائیں گے. جی صفوان بھائی بتائیے. مائک لیجئے گا، جب بتانا ہے مائک میں بتانا. جی. زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. کون کون سا؟ جیم شین یا. جیم شین یا. ماشاءاللہ. یہ تین حروف جیم شین اور یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ وسط زبان، یعنی زبان کا درمیانی حصہ اور اوپر تالو کا درمیانی حصہ، اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ. مل کر بولیں، حروف شجریہ. ماشاءاللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض جیم کی ادائیگی میں چے جیسی آواز نکالتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا ہے، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے. دانیال بھائی نے بالکل جواب درست دیا. ہا کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ حلق کے ماشاءاللہ. ہا کی ادائیگی جب کرنی ہے حلق کے نیچے والے حصے سے. اور جب ہا ادا کرتے ہیں ہا، تو وہ کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ یہ بھی ماشاءاللہ دانیال بھائی اسپیڈ سے بتا گئے ہیں. واقعی درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں. کیا؟ ہا اور عین اور حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے. ماشاءاللہ. اور یہ جس سے پوچھیں وہ بتائے گا یہاں کیا کون سا قاعدہ ہے. دیکھیں نون پر دیکھ لیں، تشدید آ رہی ہے، پہلے سمجھ لیجئے گا، غلطی نہیں کرنی. جی ٹیم بی سے پوچھتے ہیں. ٹیم بی سے حمزہ بھائی سے پوچھ لیں. حمزہ بھائی. جی اچھا، آپ حمزہ ہیں؟ حمزہ. ماشاءاللہ. جی حمزہ بھائی. نون مشدد. اچھا، نون مشدد میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ اکفا کا قاعدہ لگتا ہے. جی غنہ ہوتا ہے. مطلب کیا آپ یہ کہنا چاہیے؟ غنہ ہوتا ہے. جی ہاں، اخفا نہیں کہیں، غنہ ہوتا ہے. نون مشدد میں یا میم مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور یہاں میم کو ساکن کر دیں گے. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی طا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے. یہاں پر وقف کرتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ہوگی. واو حروف شفویہ میں سے ہے. اور با، اچھا یہ بتائیے جب با حمزہ سے ملے گا جی کیا کریں گے؟ رمضان بھائی بتائیں گے. جی رمضان بھائی. جھٹکا دیں گے. جھٹکا دیں گے. حمزہ ساکنہ جب آتا ہے، حمزہ پر جزم آ گئی ہے، ساکن بن گیا ہے. جب کبھی حمزہ ساکن ہو جاتا ہے یا الف ساکن ہو تو کیا کرتے ہیں اس کو؟ الف تو ساکن ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. اور اس حمزہ کو بھی ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. تو پڑھیں گے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور سین کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے. سین کون سے حروف میں سے؟ جی جس سے پوچھیں. مشہد بھائی سے پوچھتے ہیں. مشہد بھائی بتائیے. حروف صفیریہ. حروف صفیریہ صفت کے لحاظ سے، مخرج کے لحاظ سے. چلے آپ ہی کے صفوان بھائی سے. محمد صفوان. جی بتائیے. حروف اصلیہ میں سے. حروف اصلیہ کتنے ہیں؟ حروف اصلیہ 3 ہیں. کون کون سے؟ ز، سین، صاد.
زا سین اور صاد، یعنی یہ سیٹی والے حروف صفیریہ. ہمارے مشہد بھائی کا بھی جواب ایک لحاظ سے درست ہے کہ ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، مخرج نہیں صفات کے لحاظ سے، اور مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ. جی ہاں دانیال بھائی جلدی نہیں کرنی، حروف اصلیہ. ماشاء اللہ سیٹی والے حروف ہیں، بہت اچھا. اچھا یہ سیٹی والے کیوں کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ ان کو حروف صفیریہ جو کہتے ہیں سیٹی والے کیوں کہتے ہیں؟ اب ٹیم بی سے جی ہمارے عثمان بھائی. کیونکہ اس میں سیٹی سے پڑھنا ہوتا ہے. سیٹی ایسے پڑھنا ہوتا ہے کہ سیٹی نکلے. اچھا ایسے تو پڑھنا ہوتا ہے سیٹی ہے، مگر سیٹی والے کیوں کہتے ہیں ان کو؟ وجہ ہوگی کوئی؟ جی رمضان بھائی آپ ہی کے ٹیم بی سے رمضان بھائی سے پوچھیں. کیونکہ جب یہ ادا آتے ہیں تو سیٹی نکلتی ہے اس وجہ سے. وہ تو سیٹی تو نکلتی ہے، پر سیٹی والے کہتے کیوں ہیں؟ جی ہمارے غفران بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. جی غفران بھائی ٹیم اے سے. وہ اسی لیے کیونکہ صفیر ایک جانور کا نام ہے جو آواز نکالتا ہے، ایسے سیٹی بجاتا ہے تو سیٹی جیسی اس کی آواز ہوتی ہے، سیٹی والی آواز ہوتی ہے، اسی لیے ان حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. جی ہاں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حروف صفیریہ جو ہے وہ صفیر ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے. جی ہاں اس کی آواز آتی ہے کیسے، تو یہ ایسے آواز نکالتا ہے. تو اس سے ان حروف کو اس سے وہ ملایا گیا ہے کہ جب یہ حروف ادا ہوتے ہیں تو آواز ویسی ادا ہوتی ہے جیسے زا میں از، اس اور اوس. جی ہاں صاد موٹا رہے گا، سین باریک رہے گا، زا بھی باریک، مگر سیٹی. اچھا بعض لوگ زا کو بہت زیادہ سختی سے ادا کرتے ہیں، کیسے از، ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلطی ہو جاتی ہے. تو کیا پڑھنا ہے؟ از 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 از. ماشاء اللہ. اور سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ 3. جی ہاں مسکرانا چاہیے، قہقہ نہیں لگانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. تو مسکرانا سنت ہے، مسکرائے اچھی بات ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین سین باریک ادا کریں گے اور لام کو ہلانا نہیں. جی ہاں لام کو ہلائیں گے نہیں. بعض بچے بڑے وبئسل مصیر کیا پڑھتے ہیں؟ وبئسل مصیر. تو سل کیا ہو گیا؟ لام ہل گیا، آواز لوٹ کر آئی، تو یہ غلط ہو گیا. غلط ہی ہے. حروف قلقلہ کے علاوہ کوئی بھی حرف نہیں ہلنا چاہیے. جب وہ ساکن ہوتے ہیں حروف قلقلہ تو آواز لوٹ کر آتی ہے، دیگر ساکن حروف میں آواز نہیں لوٹے گی. اور میم کی ادائیگی کلیئر کریں گے. صاد. جی ہاں یہ کون سے حروف سے ہے اور کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ ٹیم اے سے 4 ہاتھ ہیں اور ٹیم بی سے 3. چوتھا ہاتھ بھی کھڑا ہو چکا ہے ماشاء اللہ، یاد آ گیا ہے حمزہ بھائی کو بھی. جی تو ہمارے زازان بھائی بتائیں گے. سواد حروف مستعلیہ میں سے اور حروف اصلیہ میں سے، اور اس کو ایکسٹرا پر پڑھے ہیں. اچھا ایکسٹرا. اچھا عثمان بھائی بتائیے ایکسٹرا پور کیوں پڑھتے ہیں؟ یاد ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کا سب سے موٹا حرف ہے. یہ قرآن کا سب سے موٹا حروف. تو کیا آپ کیا کہتے ہیں، ٹیم اے سے یا ٹیم بی سے بتائیں گے؟ غفران بھائی بتائیں گے. جی غفران بھائی. حروف مستعلیہ میں 4 حرف ایسے ہیں جو ایکسٹرا پر ہوتے ہیں. جی وہ ہے قا، جی جی صاد، ضاد. جیسے ہمارے غفران بھائی کی ایکسٹرا پور آواز ہے، ہمارے غفران بھائی کی بھی ایکسٹرا پور آواز ہے. کبھی کبھی جب آواز نکالتے ہیں ایکسٹرا پور ہوتی ہے. جی ہاں غفران بھائی صحیح بتا رہے ہیں. تو یہ 4 حروف جو ہے ایکسٹرا پور پڑھے جاتے ہیں. اچھا تو ان میں یہ ہمارے عثمان بھائی بتا رہے ہیں کہ صاد سب سے زیادہ پور حرف ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں صاد تو سب سے موٹا نہیں ہے. کون سا ہے؟ قا. تو ماشاء اللہ. جی ہاں سب سے موٹا حرف پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین صفات کے لحاظ سے ہے تو. کون سا؟ مل کر بولیں تو، سختی کے ساتھ تو. جی ہاں جس کو ہم ویسے کبھی کبھی جیسے ہمارے دانیال بھائی کہہ دیتے ہیں تو. کیا کہتے ہیں؟ کبھی کہتے تھے، اب تو ماشاءاللہ انہوں نے دانیال بھائی نے صحیح کر لیا. تو دانیال بھائی سنا دیں گے تو سمجھ لیں کہ ہمارے دانیال بھائی کافی حد تک اس کو سمجھ چکے ہیں. جی دانیال بھائی کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو یعنی ناک میں آواز جائے گی؟ نہیں جائے گی. اچھا ضو کے اندر جائے گی؟ ضو
غو میں بھی نہیں جائے گی. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, تو میں بھی آواز ناک میں نہیں جائے گی, غو میں بھی آواز ناک میں نہیں جائے گی. اور قرآن کا سب سے موٹا حرف ہے تو. تو یہاں صاد ہے, یہ صاد بھی ایکسٹرا موٹے حروف میں سے ہے اور اس کو بھی پر کرنا ہے. اور یہاں یا ساکن سے پہلے زیر مل کر بولے یا مدہ ہوگا. اچھا اب جو قاعدہ ہے جس سے پوچھا جائے وہ بتائے گا کہ وقف کریں گے. اچھا پہلے تو بتائیں کہ را پر ہوگا یا باریک ہوگا وقف کرنے میں اور جس سے پوچھا جائے. اور پھر ایک قاعدہ لگتا ہے جی ٹیم اے سے جو ہے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں موجود بچے بتانے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں, قواعد یاد کرتے جا رہے ہیں. ٹیم اے سے 3 ہاتھ ہیں اور ٹیم بی سے 4 ہاتھ ہیں, چاروں کو یاد ہو گیا ہے جی. تو یہ قاعدہ ہم پوچھتے ہیں حمزہ بھائی سے. حمزہ بھائی بتائیں گے کہ را کو پر پڑھیں گے باریک, پر پڑھیں گے وقف کی صورت میں. جی. زازان بھائی کیا کہتے ہیں؟ اور پڑھیں گے. اچھا چلے ٹیم اے سے مشہد بھائی کیا کہتے ہیں؟ مشہد بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. پوری پڑھیں گے. پر پڑھیں گے. اچھا رمضان بھائی کیا کہتے ہیں؟ باریک پڑھیں گے. باریک پڑھیں گے. سوچ لیں 4 کا 3 کا جواب پر آ چکا ہے. زازان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ را ساکن سے پہلے باریک پڑھیں گے. زیر آ رہی ہے اس لیے. را ساکن سے پہلے تو ساکن ہے, را ساکن ہوگا تو اس سے پہلے ساکن ہے, یا ساکن ہے پھر اس سے پہلے بھی زیر ہے, تو اس وجہ سے. جی عثمان بھائی کو یاد آیا یا عثمان بھائی بتائیں گے؟ پر پڑھیں گے. پر پڑھیں گے. غفران بھائی جی یہ سوال بڑا تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے, کوئی پر کوئی کہہ رہا ہے پر, کوئی کہہ رہا ہے باریک. اب دیکھتے ہیں جواب کس کا درست ہوتا ہے. اس را کو باریک پڑھیں گے. یہ را باریک پڑھیں گے. اچھا غفران بھائی کیوں باریک پڑھیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے یا مدہ آ رہا ہے. را سے پہلے اگر کوئی زیر آ جائے تو را کو جی جب را ساکن ہو تو زیر ہو تو وہ تو باریک پڑھا جائے, مگر یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر نہیں آ رہی. یا را ساکن ہوگا اور اس سے پہلے یا ساکن بھی ہے اور پھر اس سے پہلے زیر ہے, تو اب کیا کریں؟ جی رمضان بھائی نے کیا کہا؟ باریک. اچھا زازان بھائی نے کیا کہا؟ باریک. اچھا آپ نے باریک کی وجہ کیا بتائی؟ جی زازان بھائی. کہ را کے وہ را ساکن سے پہلے نہیں, را ساکن سے پہلے نہیں, پہلے ہی تو را ہے, کے پہلے والے حرف پہ زیر آ رہی ہے. وہ تو اس سے پہلے تو ساکن ہے, اس سے پہلے زیر ہے. اچھا پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ہمارے زازان بھائی نے بھی رمضان بھائی نے بھی اچھا سمجھایا اور غفران بھائی نے بھی, اور مزید اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ جب کبھی را ساکن ہو جائے اور اس سے پہلے یا ساکن آ جائے, دیکھیں یا ساکن ہے تو کیا ہوگا, اب اس سے پہلے والے حرف کو ہم نہیں دیکھیں گے, چاہے وہ زیر والا ہو چاہے زبر والا ہو, پھر یہ را باریک ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ جی ہاں اس را کی باریک ہونے کا ایک وجہ را ساکن کی باریک ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ جب وقف کیا جاتا ہے اور یہ ساکن ہو رہی ہوتی ہے, اس سے پہلے یا ساکنہ آ جائے. اب یہاں یا ساکنہ ہے, جی ہاں, تو اس کی وجہ سے. اچھا یہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ اس سے پہلے اگر زیر آ رہی ہو تو بھی را باریک ہوتی ہے, اور اگر یا ساکنہ نہ ہوتی اور اس سے پہلے زیر ہوتی تو بھی یہ را باریک ہی ہوتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے جواب درست دیا. اور یہ قاعدہ کون سا ہے؟ ایک قاعدہ ہے, یہ قاعدہ بتائیں گے ہمارے آخری قاعدہ بتائیں گے ٹیم بی سے صفوان بھائی. جی صفوان بھائی مائک لیجئے گا اور اس کی ڈیٹیل بھی بتائیے گا. یہاں پہ مد عارض ہو رہا ہے اور پھر مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکین ہو جائے تو مد عارض ہوگا. جی مد عارض ہوگا جب را ساکن ہو, اس سے پہلے حرف مدہ آ جائے, حرف مدہ کے بعد را ساکن ہو یا کوئی بھی حرف ساکن ہو, ساکن آ جائے تو عارضی سکون آ جائے تو وہاں مد عارض ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا ہوگا. ماشاءاللہ 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 کرسے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. میرا نام محمد اسماعیل اتاری ہے. میں جودھپور راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کو آج کا سبق سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وبئس المصير. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں، کیا نام تھا ہمارے پیارے بھائی کا جنہوں نے بچے نے سنایا؟ کس کو یاد ہے؟ جی غفران بھائی، کیا نام تھا؟ اسماعیل بھائی. ماشاء اللہ، بڑے اچھے انداز سے ہند سے انہوں نے کال کی اور اچھے انداز سے اس آیت کو سنایا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وبئسل یا حمزہ کو اور خوب اچھے طریقے سے واضح کریں، صوت کو اور پر کریں. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام مکی اتاری ہے. آج کے سوال کا جواب مدینہ شریف ہے. ماشاء اللہ. مکی بھائی، آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام میں کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اور بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آج کے سوال کا جواب کیا بتاؤں کیا مدینہ کیا بتاؤں کیا مدینہ کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے کہا کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے. یہاں پہ ان کی مراد مدینہ تھی اور جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. میں ہوں فاطمہ طاہرہ بنت نبال سے پیارے سید حمزہ بھائی. آپ نیکسٹ ٹائم پنجابی کلام سنائیے گا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی سے فرمائش. نیکسٹ کال. میرا نام میں مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتی ہوں. مجھے اپنا مدنی منتر سنانا ہے. مجھے اپنی ساری دنیا سے یہ کرتی کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی گر صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ اب پڑھنے کا مرحلہ ہے، تو میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جی مصیر میں را کو باریک رکھنا ہے. جی وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. اب جلدی سے دانیال بھائی سنائیں گے. جی دانیال بھائی سنا دیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کافرو کو کاف کو موٹا نہیں کرنا، کفرو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کاف کو باریک کرنا ہے. جی تو اب بڑھتے ہیں ہم ترتیل اور حدر میں. جی ہاں مائک دیجیے گا مجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر. نون مشدد میں ایک الف کا غنہ بھی کریں گے. جی اس چیز کا خیال رکھیں گے. پڑھیں. وللذین کفروا بربهم
المصير. اب ترتیل میں پڑھیں گے، حدر میں پڑھیں گے، آپ حدر میں سنائیں. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مشہد بھائی اعوذ باللہ میں ذال کی ادائیگی کا کلیئر خیال رکھیں. دوبارہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ جہنم پہ وف کر کے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نا. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. یعنی بچوں اور کڈز مدی شکر ناظرین اب بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ غفران بھائی ہیں، مشہد بھائی ہیں، حمزہ بھائی ہیں اور ماشاءاللہ عثمان بھائی بھی ہیں. انشاءاللہ ان سب سے تیاریاں بھی پوچھیں گے اور انشاءاللہ پھر کلام بھی شامل کریں گے. جی غفران بھائی سب سے پہلے آپ اپنی تیاری بتائیں. تو کجا من کجا. ماشاءاللہ. جی اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. ماشاءاللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے. سبحان اللہ. جی سہار چاہیے سرکار زندگی کے لیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی بڑھتے ہیں سب سے پہلے غفران بھائی کی طرف. جی غفران بھائی. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامے، آئے تیرا تصور مجھے تھامے. آئے مکھ چند بدر شاشانی، بد چمکے لاٹ نورانی، کلی جھلکتے عقل مستانی، نور اکی ان مد بر اقبر سور سنو میں جانا کا جانا کا جان جہاں جا کا سچ آنکھت رکھت میں شانا کا، سچ آنکھت رکھت میں شانا کا، جس شان تشانا سب بڑھیا، جس شان تشانا سب بڑھیا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کت مہر علی کت مہر علی کت تیری سنا گستاخیاں کت جالڑیاں. ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامے، میری خوش قسمتی ہے تیرا بے تاج ہو شاہ معراج ہو، شاہ بے تاج ہو شاہ معراج. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے غفران بھائی. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اب بڑھتے ہیں حمزہ بھائی کی طرف. جی حمزہ بھائی. حضور میری تو ساری
से है ये गाज़री का शरफ बार बार आप से है बेकरार था मेरा हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से और मेरी तो ग़ाज़गी क्या मेरे मेरी तो ग़ाज़गी क्या मेरे गरीब नवाज़ जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है और मेरी तो आपकी सब कुछ गया रसूल अल्लाह मेरी तो आपकी सब कुछ गया रसूल अल्लाह मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए मैं बेकरार था मैं
بغار آپ سے ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو بھی بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اب بڑھتے ہیں مشہد بھائی کی طرف. جی مشہد بھائی. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. اللہ اللہ تیرا دربار رسول دربار کرم بار رسول عربی. بے کسوں کے ہو مددگار رسول بے کسوں کے ہو مددگار رسول عربی. غمزدوں کے بھی ہو غمخوار رسول عربی. غمزدوں کے بھی ہو غمخوار رسول عربی. مسکراتے ہوئے عشاق چلے دنیا سے. مسکراتے ہوئے عشاق چلے دنیا سے. قبر میں ہوگا جو دیدار رسول عربی. تیرا دربار کرم بار رسول عربی. اب تو سرکار ہوا تار پہ رحمت کی نظر. اب تو سرکار ہو تار پہ رحمت کی نظر. کہہ دو اپنا سگے دربار رسول عربی. تیرا دربار کرم بار رسول عربی. اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. عثمان بھائی ایک دو شعر پڑھ دیں.
सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना। अल्हम्दुलिल्लाह दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। रेडी बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया